عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر في بيان قصة نوح عليه السلام إذ قال نوح عليه السلام لربه يا ربي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من تنب اللآلي فيحظى بالسيادة والنوالي ومن طلب العلا بغير قد أضاع العمر في طلب المحالي. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے. تعریف اس بنیاد پر کہ اس رب کائنات نے ہمیں انگنت لاسعدات و بے شمار نعمتوں سے نوازا. تعریف اس بات پر کہ اس رب کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک بار ماہ رمضان جیسے عظیم مہینے سے نوازا. تعریف اس بات پر کہ اس رمضان میں اس نے ہمیں زندگی عطا کی، صحت و تندرستی عطا کی، ہمیں طاقت و قوت عطا کی کہ ہم روزے رکھ سکیں، دعائیں کر سکیں، استغفار کر سکیں، تلاوت کر سکیں، تہجد قیام اللیل کا اہتمام کر سکیں. تعریف اس بات پر کہ اس نے ہمارے نیکیوں میں اضافے کی خاطر اللہ رب ذوالجلال نے ایک ایسے فرشتے کو متعین کیا جو ندا لگاتا ہے یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھتا چلا جا، و یا باغ الشر اقصد، اے گناہ کرنے والے رک جا. تعریف اس بات پر کہ اس نے ہمارے لیے اس مہینے میں جہنم سے نجات کے خاطر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا. تعریف اس بات پر کہ اس کا رب کائنات نے ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیے. تعریف اس بات پر کہ وہ اس مہینے کے ہر رات اپنے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. ان للہ اتقاء من النار. اللہ رب العالمین اس مہینے کے ہر رات بے شمار و لا تعداد لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کی برائی اور بڑائی نازی کہ تمام قسم کی کہ درود و سلام کا نزول ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہمیں یہ بتایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں کس طرح گزارنا ہے، جنہوں نے اس مہینے میں بے شمار اور لاتعداد صدقات و خیرات کیے، جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا، جس نے اس مہینے میں لوگوں کو تلاوت قرآن کی تلقین کی، جس نے اس مہینے میں لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا ہر وہ ہنر سکھایا جس کی انسان محتاج و ضرورت مند تھا، جس نے اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو اس بات کی تعلیم دی اور اس بات کی ترغیب دی کہ لوگوں یاد رکھو رمضان کا مہینہ کسی کی بھی زندگی میں آئے اور اگر وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ خود کو جنتی نہ بنوائے، خود کو جہنم سے نجات نہ دلائے، تو اس سے زیادہ محروم، اس سے زیادہ بد نصیب، اس سے زیادہ برباد انسان کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ ہم پر سے گزرنا چالو کر دیا ہے. دھیرے دھیرے یہ مہینہ ہم پر سے ویسے ہی گزر رہا ہے جس طرح دھوپ میں رکھا ہوا برف دھیرے دھیرے پگھلنا شروع کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے برف پگھل کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ رمضان ایک دن آئے گا ہم سے الوداع ہو کر چلا جائے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ماؤں، میرے بہنوں، اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے. یاد رکھو، اگر اس مہینے کے کسی ایک سیکنڈ کو بھی آپ نے برباد کر دیا، کسی ایسے چیز میں لگایا جس میں آپ کے لیے اللہ نے کوئی خیر نہیں رکھا ہے، کسی ایسے کام میں لگایا جس میں آپ کے لیے کوئی نیکی کا حصہ نہیں ہے، اگر آپ نے کسی ایسے کام میں لگایا جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو دیکھنا پسند نہیں کیا ہے، کسی ایسے کام میں لگایا جس میں آپ کا ملوث ہونا آپ کے رفع درجات کا ذریعہ نہ بن سکا ہو، کسی ایسے کام میں لگایا جس نے آپ کے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ نہ بنا ہو، کسی ایسے کام میں لگایا جس نے آپ کے آخرت کے خاطر کوئی بھی رول نہ ادا کیا ہو،
تو یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، آپ افسوس کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں نے وقت کیوں برباد کر دیا، کاش اس وقت کو میں نے اپنے رب کو یاد کیا ہوتا، کاش اس وقت کو میں نے اپنے رب کی کبریائی بیان کی ہوتی، کاش اس وقت میں نے اپنے رب کی تسبیح بیان کی ہوتی، کاش اس وقت میں نے اپنے رب کے سامنے حاضری دی ہوتی، رویا ہوتا، گڑ گڑایا ہوتا، اپنے دل کو تڑپایا ہوتا، اللہ کے خوف سے اپنے بدن کو لرزایا ہوتا، میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کے ڈر کے آگ میں جلایا ہوتا، میں نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا ہوتا، میں نے اپنے دلوں کو پاک کیا ہوتا، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے نجات دلایا ہوتا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا ہی صحیح لیکن قدم ضرور اٹھایا ہوتا، تو یقیناً قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا ہوگا، اور یاد رکھیے اس دن کا افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا، اسی لیے اس سے قبل کہ آپ کو افسوس کا سامنا کرنا پڑے، اس سے قبل کہ آپ کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے، اس سے قبل کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ہی نظروں میں گرا لیں، اس سے قبل کہ آپ اپنے نام اعمال میں کوئی جگہ خالی چھوڑ دیں، اس سے قبل کہ آپ اپنی مغفرت کے سلسلے میں ایک قدم پیچھے رہ جائیں، اس سے قبل کہ آپ اپنے آپ کو جنت کے دروازے کے قریب پاتے ہوئے بھی جنت میں داخل کروانے سے قاصر آ جائیں، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو روکیے، بڑھتے ہوئے قدم جو گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اسے سنبھالیے، اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے منوں کو کنٹرول میں کیجیے، اپنے دلوں کو حفاظت میں لائیے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، روئیے، گڑ گڑائیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، ہر وہ نیکی چاہے وہ کتنی بھی معمولی آپ کی نظر میں کیوں نہ ہو اس کو لپک لیجیے، ہر وہ گناہ جو آپ کے نظر میں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس سے بھاگ جائیے، اپنے آپ کو رب کے قریب بنائیے، اپنے آپ کو رب کا چہیدہ بنائیے، اپنے آپ کو رب کا محبوب بنائیے، اپنے آپ کو رب کا پسندیدہ بنائیے، اپنے آپ کو رب کا ماننے والا بنائیے، اپنے آپ کو متقین میں بنائیے، اپنے آپ کو صالحین میں بنائیے، اپنے آپ کو نبیوں کی اتباع کرنے والوں میں سے بنائیے، اپنے آپ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیے، اپنے آپ کو صحابہ اکرام کے طریقے پر چلتے ہوئے رمضان گزارنے والا بنائیے، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیے، اپنے آپ کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائیے، اپنے آپ کو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائیے، اپنے آپ کو ہاتھوں کی حفاظت کرنے والا بنائیے، اپنے آپ کو اپنے قدموں کی حفاظت کرنے والا بنائیے، اپنے آپ کو اپنی زندگی کو پاک و صاف کرنے والا بنائیے، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے خوف میں لرزانے والا بنائیے، آپ کا دل ہمیشہ رب کے خوف سے تڑپنا چاہیے، آپ کے دل میں ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں کیسے وہ کام کر جاؤں جو میرے رب کو پسند آ جائے، جسے دیکھ کر میرا رب خوش ہو جائے، جس کے وجہ سے میرے جنت میں درجات بلند ہو جائے، جس کے وجہ سے میرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، جس کے وجہ سے میرے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، جس کے وجہ سے میرے نیکیوں کا وزن بھاری پڑ جائے، جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا وزن ہلکا پڑ جائے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کا اندراج رکھے گا، آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے گناہوں کا اندراج ہوگا، ہر انسان یہی کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ بڑا عجیب کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اور ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس گناہ کو دیکھیں جو آپ نے رمضان میں کیا تھا، پھر آپ کو پچھتانا پڑے، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس مہینے کی حفاظت کیجیے، یہ غنیمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، بیچارے روزہ نہیں رکھ پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں جو تہجد نہیں پڑھ پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں جو تراویح کی نماز کے لیے وقت نہیں دے پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دے کر کے کچھ دعا و استغفار کرے اس کی بھی طاقت نہیں رکھ پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، ہمیں کیا پتا ہم میں سے کون اگلے سال اس مسجد میں دوبارہ رمضان میں ہم سے ملے یا ہم ہی نہ ملے یا آپ نہ ملیں یا کوئی اور آپ سے نہ ملے یا کوئی اور ہم سے نہ ملے۔ یاد رکھیے یہ زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، یہ زندگی کے لمحات بہت مختصر بھی ہیں، یہ زندگی کے لمحات بہت ہی زیادہ انجان ہیں۔ کس موڑ پر کون کس کا ساتھ چھوڑ جائے، کس موڑ پر کون اپنی زندگی کو چھوڑ جائے، کس موڑ پر انسان کی دھڑکنیں رک جائے، کس موڑ پر انسان کی سانسیں رک جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کتاب لیا جائے، اس سے پہلے کہ فرشتے آپ سے سوال کریں، اس سے پہلے کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سوالوں، اپنے زندگی کے بارے میں جواب دینے سے پہلے گھبرائیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کو بنائیے ان لوگوں میں سے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر
ڈرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے میں نے آسانی تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور لے جانے کے لیے ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، جہاں جہاں غلطی نظر آئے، جہاں جہاں خطا نظر آئے، جہاں جہاں گناہ نظر آئے، جہاں جہاں رب کی نافرمانی نظر آئے، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی مخالفت نظر آئے، وہاں آپ رک جائیں، وہاں اللہ کے سامنے حاضری دے دیں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یاد رکھیں توبہ کرنا یہ سنت الاولین والآخرین ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ توبہ کے بڑے فضائل ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خطبے کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہی توبہ ہے۔ چنانچہ توبہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ توبہ کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ نہیں کرتا، کوئی انسان استغفار نہیں کرتا، کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری نہیں دیتا، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے میرے کہاں گناہ کیے ہیں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھیں توبہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، میرے نیک بندوں میں سے، میرے پرہیزگار بندوں میں سے، میرے متقی بندوں میں سے، میرے وہ بندے جو میرے قریب ہیں، جو میرے پسندیدہ ہیں، جسے میں جو مجھے بہت زیادہ بھاتے ہیں، ان کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک صفت ہے سحری کے وقت استغفار کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر لوگ سحری کے لیے جاگتے ہیں لیکن اس وقت کو گنوا دیتے ہیں، اس وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے بارہا اس بات کو بیان کیا ہے، یہ میں نے خود دیکھا بھی ہے، لوگ سحری کے وقت دکانوں میں چلے جاتے ہیں، پوری بھاجی خریدنے چلے جاتے ہیں، جائیں یقین ضرورت کی چیز خریدیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کر کے کسی کو گالیاں دینا، کسی کو دھکے دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، وہاں پر کھڑے ہو کر گانے سننا، وہاں پر کھڑے ہو کر کے کسی کے ماں بہن کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنا، وہاں کھڑے ہو کر کسی کی غیبت کرنا، وہاں کھڑے ہو کر کسی کی چغلی کرنا ایک عام بات ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں اس چیز سے اگر آپ نہیں بچے تو آپ اللہ کے پسندیدہ انسان نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بننا ہے، آپ وہاں لائن میں بھی کھڑے ہیں تو آپ کے زبان سے استغفر اللہ نکلنا چاہیے، آپ کے زبان سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین نکلنا چاہیے، آپ کے زبان سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار نکلنا چاہیے۔ آپ اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے زبان سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ نکلنا چاہیے۔ آپ اگر اپنے آل اولاد سے، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آپ کے زبان سے نکلنا چاہیے۔ چہ جائے کہ آپ گالیاں بکیں، کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو آوازیں کسیں، کسی کو دھکے دیں، کسی کو برے القاب سے پکاریں، کسی کو دھوکہ دیں، کسی کے ساتھ بےمانی کریں، اور وہاں کھڑے ہو کر کے جب اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول کر رہا ہو، اللہ رب العالمین یہ آواز دے رہا ہو کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کر لوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس پر میں رحم کر دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، اس وقت آپ وہ کام کریں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، یہ بڑی ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت سے دوری کی بات ہوگی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سحری کے وقت استغفار کریں، اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھا کریں۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار کرنا یہ متقیوں کی صفت ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے متقی بندے ہیں ان میں سے جب کوئی غلطی کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر جاتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، تو ایسی صورت میں
اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یاد رکھو گناہ کی معافی اور گناہ کی مغفرت اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی شکایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے رب، اے خالق کائنات، اے رب العالمین، اے اس جہاں کے پالنے والے، میں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے۔ لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس انداز سے معاف کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو اس کے گناہ کی بھنک تک نہیں لگتی، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، کاروبار مندہ ہے، صحیح مارکیٹ میں تمام چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں انسان اپنی ضروری چیز خریدنے کے لیے۔ ذرا دیکھو اپنے پڑوسی ملک سری لنکا کی حالت کو دیکھو، کس حالت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ہر چیز کی مہنگائی، ہر چیز کے دام بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے سامان خریدنے کے لیے۔ لہذا اگر ان مصیبتوں سے بچنا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ مال کے ذریعے، آل و اولاد کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوں ان کو شفا عطا فرمائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے چاہنے والے ہیں، خواہش ہے کہ کوئی اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں اللہ رب العالمین نہ جانے کیوں قبول نہیں کر رہا ہے، اولاد سے محروم ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں سوکھا پڑا ہوا ہے، کہیں کھیتی نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں اگ رہے ہیں، بہت سے کسان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یاد رکھو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر توبہ کرو گے، اگر استغفار کرو گے، رب سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس زمین پر باغات بنائیں گے جس کے اناج تمہاری زندگی کے لیے کافی زیادہ مفید ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ توبہ و استغفار رب کی رحمت کو بلانے والی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا تستغفر اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیوں نہیں کی تاکہ تم پر اللہ رب العالمین رحم کرتا۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار عذاب کو دور کرنے والی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان ليعذبهم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرتا وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ لوگ توبہ و استغفار کے عادی ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو مٹانے کی درخواست کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور سارے نبی، سارے انبیاء کرام، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمام انبیاء کرام نے توبہ و استغفار کی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ان تمام انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، فی الیوم 100 مرۃ، ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس واحد رب اغفر لی وتب علی انک انت التوابین 100 مرہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم گنتے تھے، انگلیوں میں گنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کہتے ہوئے ایک ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن بھر میں 100 مرتبہ نہیں پڑھے ہوں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہفتے بھر میں 100 مرتبہ نہیں پڑھے ہوں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینے میں بھی 100 مرتبہ نہ پڑھا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ پڑھتے تھے مجلس میں بیٹھ کر کے، اور صحابہ کرام گنا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے صرف ہی پڑھتے تھے، نصیحت کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے، اسی
بیچ میں جب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے تھے اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھتے تھے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جن کے کہے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس نبی کا یہ حال ہے کہ ایک مجلس میں 100 دفعہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں، ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ یقیناً ہمارا ہر قدم ہمیں جہنم تک لے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے ان قدموں کو جو جہنم تک لے جانے والے ہیں روکنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا رمضان ایسے گزر رہا ہے جیسے کوئی عام مہینہ گزر رہا ہو۔ بہت ہو گیا تو 2 وقت کی نماز زیادہ پڑھ لیتے ہیں، بہت ہو گیا تو ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، اس کے علاوہ عبادتوں کا جو وقت ہے وہ کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دو، گناہوں سے استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو۔ یاد رکھو گناہوں اور توبہ کرنے، گناہوں سے استغفار کرنے والے کے اندر کچھ اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو مانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں خطا کار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ یاد رکھنا جو گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ متکبر ہوتا ہے، وہ مغرور ہوتا ہے۔ اسی لیے جو انسان توبہ نہیں کرتا وہ اللہ کی نظر میں متکبر و مغرور ہے، اور جس انسان کے اندر توبہ و استغفار نہ پایا جائے، غرور میں مبتلا ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ توبہ کو اگنور کرے، اس کو اہمیت نہ دے، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا۔ آپ انسانوں کے سامنے تکبر و غرور کریں، یہ چھوٹا ہے۔ اللہ کے سامنے تکبر و غرور ہو، اس کے سامنے حاضری نہ دیں، توبہ و استغفار نہ کریں، یہ زیادہ بڑا تکبر و غرور ہے۔ ایسے انسان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے وہ مانتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میں لاغر ہوں، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اسی لیے میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں کمزور ہوں۔ اسی طرح سے جب انسان توبہ کرتا ہے وہ مانتا ہے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ چنانچہ بہت سارے دعاؤں میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، کیوں؟ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا کے الفاظ بہت سارے دعاؤں میں، سواری بیٹھنے کی دعاؤں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، وضو کے بعد کے دعاؤں میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اور دیگر اور بھی دعاؤں میں یہ ٹکڑا نظر آئے گا کہ انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے حفاظت کرنے والے، اے مجھے روزی عطا کرنے والے، اے میری زندگیوں کی حفاظت کرنے والے، رگ و ریشے کے مالک، خون کے قطروں کے مالک، بدن کے ہر بال کے مالک، بدن کے ہر سانس کے مالک، دلوں کے ہر دھڑکنوں کا مالک، میری زندگی کا کل تیرے حوالے ہے، کیونکہ تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی میری مغفرت نہیں کر سکتا۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اسی لیے آج تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اسی لیے آج تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ تو اگر معاف نہ کرے تو اس کائنات میں کوئی میری حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ یہی دعا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، یہ نبی کے زبان سے نکلنے والی دعا ہے میرے بھائی، یہ نبی کے زبان سے نکلنے والی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو مجھے معاف نہ کر، وَتَرْحَمْنَا، تیرا رحم مجھ پر نہ ہو، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جن پر اللہ نے خود روح پھونکی تھی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے
کہ میرے گناہوں کی مغفرت نہ ہو تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا ڈر، اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس امید اور یقین میں جیتا ہے کہ میں کتنا بھی گناہ کر لوں، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب غفور ہے، میرا رب رحمان ہے، وہ تمام انسانوں کی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر اس کی مشیت ہو، اگر اس کا ارادہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں پر خود پردہ نہ ڈالو۔ اپنے گناہوں کو تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے نہیں چھپا سکتے۔ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ دیکھو تمہاری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ دن میں نیکیاں کم ہوتی ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی، اگر ہم نے استغفار نہ کیا، اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو یقیناً یہ ہمارے لیے خسارہ ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اپنے آپ کو فری کرو دعاؤں کے لیے، استغفار کے لیے۔ یہ کاروبار، مجھے بہت افسوس ہے اور بہت افسوس کی بات ہے، جو مہینہ عبادت کے لیے مکمل طور پر فری ہونا چاہیے تھا، یہ عبادتوں کو کاٹ کر کاروبار کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نہیں کہ ہمیں عبادت سے روک کر کے مارکیٹ میں مشغول کر دیا گیا ہے، کہیں یہ شیطان کا چکر تو نہیں، کہیں یہ شیطان کی بلی ہوئی جال تو نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، خطا کار و سیاکار ہیں، ہمارے گناہ بہت سارے ہیں۔ رب کائنات ہمارے گناہوں کے مقابلے تیری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمتوں کا کوئی کونا نہیں، تیری رحمتوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو اپنی رحمتوں سے ہمارے ان گناہوں کو ڈھانک دے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین اگر تو نہ معاف کرے تو ہماری زندگی کا کچھ نہیں رہنے والا۔ الہ العالمین تو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تہجد کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ بے جوڑ ہیں انہیں جوڑا عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا الہنا خالقنا ورازقنا خالقنا ورازقنا حكمتنا امرتنا ان ندعو لك يا رب العالمين هذا الدعاء وعليك التكلان اللهم احفظنا من جميع البلاء اللهم احفظنا من جميع البلاء اللهم احفظنا من جميع البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وبطن يا ارحم الراحمين عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون